حي على خير العمل حي على خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کئی دنوں کے بعد، کافی وقت کے بعد میرے آفس میں آ کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ چلیے اسی خوشی میں آپ کو بھی شامل کرتا ہوں۔ میں کیسے ایک پیارا سا لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک میاں بیوی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہسبینڈ وائف۔ ہسبینڈ کیا کرتا ہے، بیوی کیا کرتی ہے، ہسبینڈ سے پوچھتی ہے بتائیے میں آپ کو کتنی اچھی لگتی ہوں۔ تو ہسبینڈ کہتا ہے کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تو پھر بیوی پوچھتی ہے کہ بتائیے آپ کو میں کتنی اچھی لگتی ہوں۔ ہسبینڈ بولتا ہے شوہر بہت اچھی لگتی ہو آپ مجھے۔ جب تیسری مرتبہ پھر بیوی کو صبر نہیں ہوتا، پھر پوچھتی ہے کہ بتائیے آپ کو میں کتنی اچھی لگتی ہوں۔ تو ہسبینڈ کہتا ہے آپ مجھے اتنی اچھی لگتی ہو کہ دل کرتا ہے آپ کے ایسے 2-3 لے آؤں۔ تو اتنا سننا تھا، ایک ہاتھ میں بیلن ایک ہاتھ میں التھانی، لیکن کیا کرتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ وہ شوہر جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہنم کے فرشتے اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا، غلطی سے ایسی غلطی مت کر دینا کہ کوئی اور لانے کا بھی وہ خیال بھی نہیں سوچنا، بیوی کے سامنے اسپیشلی۔ اگر سوچو گے تو آپ کی بیوی کسی جہنم کے فرشتے سے کم نہیں لگے گی۔ وہ ہے نا، بیوی چاہے تو گھر کو جہنم بنا سکتی ہے، چاہے جنت بنا سکتی ہے۔ جب تک جنت ہے سکون سے رہنا میرے بھائی، یا جنت جہنم دونوں ہے تو بیلنس کرتے ہوئے رہنا۔ جہنم کے فرشتے بننے پر مجبور مت کرنا اپنی بیوی کو۔ چلیے اچھی بات ہے۔ آج کا جو ویڈیو ہے اسپیشلی عورتوں کے ٹاپک پہ ہی ہے، اسی لیے میں نے یہ جوک بھی آپ کو سنا دیا۔ آپ کو پسند آیا نہیں پسند آیا کمنٹ میں بتانا، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑے اچھے لطیفے سنا کر آپ کو ہنسانے کی، اچھی بات ہے۔ دیکھیے اکثر یوں ہوتا ہے کہ طرح طرح کے عاملین ہوتے ہیں، طرح طرح کے بابا ہوتے ہیں، بہت سارے بابا ہوتے ہیں، اس میں کئی فراڈ ہوتے ہیں، کئی عامل ہوتے ہیں، اس میں کئی فراڈ بھی ہوتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ہر بابا فراڈ ہوتا ہے، ہر بابا ہر عامل فراڈ ہوتا ہے، میں ایسا کبھی نہیں کہہ رہا۔ اور ایسا بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر عامل ہر بابا اچھا ہوتا ہے، کئی فراڈ ہوتے ہیں، کئی اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ ہوتا یوں ہے کہ کوئی عورت کے دماغ میں شک شبہ بہت زیادہ۔ دیکھیے میری ماں بہنیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، یعنی کہ دل سے معافی چاہتا ہوں۔ ایسا مت سمجھنا کہ میں آپ کو ہی بول رہا ہوں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، میں پہلے ہی آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کی شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے شوہر پہ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، ہو سکتا ہے میری سسرال میں کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، میرے مائیکے کو کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہوتا یوں کہ کئی عورتیں بنا اپنے شوہر کو بلائے بس کسی عامل کے پاس یا کسی بابا کے پاس چلے جاتی ہے، اور اس میں اگر اچھا بندہ ہوتا ہے، صحیح اللہ کا ولی ہوتا ہے، صحیح نیک بندہ، نیک عامل ہوتا ہے، نیک بابا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اپنے طریقے سے، اگر کچھ علاج واقعی میں ہے تو مجھے سچ بتا دیتا ہے، بھائی بہن آپ کا یہ پرابلم ہے نہیں ہے تو نہیں ہے بول دیتا ہے۔ لیکن کچھ فراڈ ہوتے ہیں جو پرابلم نہیں ہوتے ہوئے بھی ہاں بھائی اتنا بڑا پرابلم ہو گیا ہے، یہ پرابلم ہوگا بول کے طرح طرح سے عورتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج کل تو آپ کو سننے مل رہا ہوگا، اس سے پہلے میں نے ایک تانترک کا ایک عمل بول کے، تانترک کا ایک بھیانک عمل بول کے ایک ویڈیو بنایا تھا۔ اس میں نے ایک قصے کو بتایا تھا تاکہ آپ اس واقعے کو، اس قصے کو سن کر سبق حاصل کریں۔ یعنی کہ بہت سارے فراڈ عاملین ہوتے ہیں، بہت سارے فراڈ بابا ہوتے ہیں، عامل بابا بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، عورتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے طرح طرح کی چیزیں بول کر۔ سمجھیے کہ کسی عورت کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ عورت کیا کرتی ہے، کسی بابا کے پاس جا کے بولتی ہے، کسی عامل کے پاس۔ اگر وہ صحیح میں نیک بابا ہوا، صحیح میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوا، تو وہ کیا کرتا ہے، بندے کو نہیں، اللہ صحیح ڈر ہے اسے اللہ کا، تو کیا کرتا ہے کہ سمجھا کے بھیجتا ہے ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ پڑھنا ہے، یہ نماز پڑھو یا پھر یہ وظیفہ پڑھو، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ ضرور آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ اگر فراڈ ہے تو آپ کو ایسے کام کروائے گا آپ سے، وہ ایسے کام کروائے جو مجھے بولنے میں بھی شرم آ رہی ہے، آپ کو سننے میں بھی شرم محسوس ضرور ہوگی۔ اس لیے میں اتنا ضرور کہوں گا، ایسے طرح کے ایسا فائدہ اٹھاتا ہے عامل، ایسا فراڈ عامل کہہ رہا ہوں، فراڈ بابا جو ہوتے ہیں اس طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں عورتوں سے، آپ سن کر بھی آپ کا دل دہل جائے گا۔ مجھے تو بولنے میں بھی شرم محسوس ہو رہی ہے، کیا کیا نہیں کرتے، اتنی گندی طرح سے عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، سوچ کر بھی آپ دل گھبراتا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اور میری بہنوں کو، میری ماؤں بہنوں کو یہ سمجھ نہیں آتی اتنا ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ سنتی رہتی ہیں وہ کہ یہاں پر ایسا ہوا، اس بابا نے ایسا کر دیا، حالانکہ ٹی وی میں آتا ہے اشتہار،
ایڈورٹائزمنٹ کر لو یا پیپر میں آتا ہے اس کے نیوز، اس سے ریلیٹڈ نیوز آتی ہے ٹی وی میں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جگہ جگہ پہ نیوز پڑھنے کے لیے ملتی ہے. ایسے عاملوں کے خلاف نیوز تو ملتی ہے لیکن سن کر بھی ہم انسنا کر دیتے ہیں. کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. کبھی کبھی نیوز آ جاتی ہے کسی عامل نے عورت کو ایسا استعمال کر لیا، اس کے ساتھ غلط طرح سے زنا کیا، سوشل ہراسمنٹ کیا اس کے ساتھ. کچھ نیوز آتی ہے کہ کسی بابا نے کسی عورت کے ساتھ میں سوشل ہراسمنٹ کیا، اسے طرح طرح سے پریشان کیا، غلط طریقے سے ٹارچر کیا، اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ میں وہ چیزیں کر دی جو ایک شوہر اور بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے. ایسی چیزیں کی. یہ سننے ملتا ہے ہمیں. یہ سننے ملنے کے باوجود بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اس نے کیا ہوگا، یہ عامل ایسا نہیں ہوگا، اس نے کیا ہوگا، یہ بابا ایسا نہیں. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. ہو سکتا ہے ایک عامل یا ایک بابا کرنے کی وجہ سے آپ سارے عامل کو، سارے باباؤں کو خراب نہیں کہہ سکتے، آپ مانتا ہوں میں. لیکن اس کے پیچھے اگر آپ کو کسی عامل کے پاس جانا ہی ہے، کسی بابا کے پاس جانا ہی ہے، تو اپنے بھائی یا اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، تاکہ یہ تسلی رہے کہ اگر اللہ چاہے تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور صحیح عامل کو تلاش کر کے ہی اس کے پاس جائیں. اگر کوئی بابا ہے تو میں کہتا ہوں باباؤں سے دوری رہیں. اگر پھر بھی صحیح ہو، غلط نہیں، بالکل صحیح ہو، تب چاہے تو آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں. ورنہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ضرور ہوگا. اگر اللہ پر بھروسہ بنا رکھے آپ یہاں وہاں جاتے رہیں گے نا، سوائے آپ کی پرابلم بڑھنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی عورت جاتی ہے اپنے شوہر، یعنی میرا شوہر کسی عورت کی چنگل میں پھنسا ہوا ہے، کسی عورت مجھے چھوڑ کے کسی اور سے محبت کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے معلوم ہے عامل؟ اگر غلط ہو یا فراڈ ہو بابا عامل کوئی، تو کیا کرتا ہے، آپ کو اس کے لیے اتنی رات میں آنا ہوگا، 12 بجے آنا ہوگا، 1-2 بجے آنا ہوگا، آپ کو قبرستان میں جا کے یہ عمل کرنا ہوگا، آپ کو قبر میں جا کے یہ عمل کرنا ہوگا، آپ کو بنا کپڑوں کے یہاں بیٹھنا ہوگا، آپ کے سر پہ سے پانی ڈالنا ہوگا. ایسے گندے عمل کرنے لگاتے ہیں بیچارے، اور ڈر کے مر جائے وہیں پہ. اگر کوئی عورت جاتی ہے مجھے اولاد نہیں ہو رہی، نیک عامل تو اچھی بات ہے، سمجھا کے بھیج دیتا ہے کچھ عمل دے کے. اگر غلط ہے تو کیا کرتا ہے، طرح طرح کی چیزیں بولتا ہے، آپ کو ایسا کرنا ہوگا، اس کی بلی دینی ہوگی، اس کی بلی دینی ہوگی، آپ کو رات میں اکیلے میرے پاس آنا ہوگا، بہت سارے کام میں بول نہیں سکتا کھل کر اپنے منہ سے، انڈائریکٹلی سمجھ جاؤ آپ کو آنا ہوگا، میں جو بولوں گا آپ کو کرنا ہوگا. ایسی طرح طرح کی کام کرواتا ہے. کچھ عاملین تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ باباؤں تو ایسے ہوتے ہیں، عورتوں کا ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ نہیں آپ کو جو ہے اتنے بجے اتنے ٹائم پہ آنا ہوگا. آنے کے بعد آپ کو ایک عمل کرنا ہوتا ہے. وہ بابا کہتا ہے، فراڈ بابا، فراڈ عامل کیا کہتا ہے، آپ کو ایک عمل کرنا ہوگا، مجھے کرنا ہے، حالانکہ عمل وہ عمل کیسے کرنا ہے، آپ کو بنا کپڑوں کے یہاں پہ کھڑنا ہوگا، یا بنا کپڑوں کے کھڑے ہونا ہوگا بنا کپڑوں کے، یا پھر بنا کپڑوں کے بیٹھنا ہوگا، یا بنا کپڑوں کے لیٹنا ہوگا، میں عمل کروں گا. ایسے جھوٹ بول کے عورتوں کو طرح طرح کی عورتوں کو پھنساتے ہیں. لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی ہماری ماں و بہنوں کا کیا کہنا، واقعی میں تعریف کے لائق ہوتی ہیں. کہیں جانا چھوڑتی نہیں، پھر بھی یہاں جائیں گی وہاں جائیں گی. بھائی کیوں؟ اللہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ڈر نہیں کہ اللہ سے وہ مدد، اس باباؤں سے مدد مانگنے سے اچھا ہے، ان عاملوں سے مدد مانگنے سے اچھا ہے اب اللہ سے مدد مانگو. اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تو میرے لیے ذریعہ بنا کوئی نیک عامل کا، تو میرے لیے ذریعہ بنا کوئی نیک عامل کا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی نیک عامل کو بھیجے، یا کسی نیک عامل کا خیال آپ کے دل میں ڈالے، یا کسی ذریعے سے آپ کو نیک عامل کا پتہ معلوم ہو. لیکن آپ اپنے بلبوتے پہ جا کے ڈھونڈتی ہیں تو یاد رکھیے آپ کا نقصان ہونے کے علاوہ کبھی کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک بات زندگی میں یاد رکھیں میری، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا ہمیشہ اچھا ہو تو اس طرح کے فراڈ عاملوں سے، اس طرح کے فراڈ باباؤں سے بچے رہیں. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا ساتھ ہی ساتھ میں، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک عامل تھا، وہ کہتا تھا کہ مطلب ایک میاں اور بیوی اس کے ساتھ میں چلے گئے، مطلب یہ کہ ایک میاں اور بیوی اس کے پاس چلے گئے، کچھ جادو کا مسئلہ تھا علاج کرنے کے لیے. اس نے کیا کہا معلوم ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے عمل کروں گا، آپ کو اپنی جو شلوار قمیض ہوتی ہے وہ ایسا نہیں کہ صرف عورت کو کہا اس نے، اس کے شوہر کو بھی اس نے وہی کہا، آپ کو اپنی پینٹ اوپن کر کھولنی ہوگی، اور آپ کو اپنی جو اظہار شلوار جو پہنے وہ کھولنا ہوگا، کھول کے کھڑے ہونا ہوگا، میں عمل کروں گا. اب بتائیے یہ کون سا عمل ہے اس طرح سے کرنے والا؟ میں تو کہتا ہوں کہ جاہل بھی سمجھ سکتا ہے کتنا گندی چیز ہے. ان عورتوں کو ان ہسبینڈ وائف کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی وہ اتنا بولنے کے باوجود بھی انہوں نے یہ کرنے کے لیے راضی ہو گئے. اور ایک بابا کا تو اتنا بڑا بھیانک قصہ ہے، چھوٹا سا سنا دیتا ہوں، بڑا ہے بہت. پکڑا بھی گیا تھا، اس کی ٹی وی میں نیوز بھی آئی تھی، موبائلوں پہ وغیرہ آئی بھی تھی، شاید آپ دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا یوٹیوب میں، فراڈ بابا وغیرہ میں جو بھی. وہ کچھ 5-6 سال پہلے وہ کیا کرتا تھا معلوم ہے، عورتوں کو بلاتا تھا، اگر کسی عورت کو بچہ نہیں ہو رہا، وہ ماں نہیں بن پا رہی، تو اس کے پاس جاتی تھی. وہ کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ دیکھو آپ کو آنکھیں بند کر کے یہاں پہ لیٹنا ہوگا.
اس کے بعد آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ میں نہیں کروں گا، جس سے میں عمل کروا رہا ہوں، جو بڑے نہیں کہ سمجھو کہ کیا کہوں میں آپ سے، کوئی اگر عامل ہوگا تو کہتا ہے کہ کوئی بڑے حضرت ہیں یا بڑا جن ہے، یا کوئی بابا ہو تو کہتا ہے کہ کوئی بڑی آتما ہے، پوتر آتما ہے، جو بھی اچھا کوئی معاف کر، میں کسی بھی اچھے طرح سے، میں پہلی بات ہی دل سے معافی چاہتا ہوں، آپ غلطی سے اس کا مطلب یہ مت نکالیں میں ہندو مسلم میں کوئی فرق کوئی ایسا کچھ کر رہا ہوں، ہندو مسلم کچھ کر رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت جو ہے وہی بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ پروپیگنڈا چلانے کی کوشش بالکل نہ کریں، میں کسی بھی نہ ہندو بھائی بہن کو ٹھیس پہنچا رہا ہوں، نہ ہی میرے مسلم بھائی بہن کو ٹھیس پہنچا رہا ہوں۔ اگر پھر بھی میری باتوں سے کسی ہندو بھائی یا بہن کا، کسی مسلم بھائی یا بہن کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، میں تہہ دل سے اسے معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتا تھا، یہ حقیقت ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، بتانا میرا فرض ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ ایسا جو بھی ہوگا اس کے ساتھ آپ کا، وہ میں نہیں کروں گا، وہ بڑی پوتر آتما ہوگی وہ کرے گی، یا اگر ایسا کہتا تھا وہ۔ کہنے کے بعد وہ جب کوئی عورت آتی تھی اسے آنکھ کے بند لٹا دیتا تھا، لٹانے کے بعد اس کے ساتھ وہ سیکشول ہیراسمنٹ کرتا تھا، یعنی کہ وہ چیزیں میں انڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں، سمجھ جاؤ، اس کے ساتھ وہ چیزیں جو میاں اور بیوی کے استعمال میں ہوتی ہیں وہ چیزیں کرتا تھا۔ تو ہوتا یہ ہوتا، بعد میں اسے کہتا تھا آپ آنکھیں بالکل نہیں کھولنا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، جو بھی کر رہے ہیں وہ بڑے کر رہے ہیں، یعنی کہ پوتر آتما جو بھی ہو وہ کر رہے ہیں۔ ایسا کر کے کئی لڑکیوں کی عزت لوٹی اس نے، ایک دو نہیں، ہزاروں لڑکیوں کی عزت لوٹی۔ جب کمپلیٹ ہوا اس کے نام پہ، ایک بڑی مشکل بات ہے کہ ہماری بہنیں ایسا کچھ ہوتا ہے ڈر کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ بے وقوفی ہے، یہ کمزوری ہے ہماری بہنیں کی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی آپ کے ساتھ تو بنا ڈرے جا کے کمپلیٹ کر دینی چاہیے۔ تب کئی لڑکیوں کے بعد ایک عورت نے کمپلیٹ کی، تب جا کے پولیس نے چھان بین کی، تب اسے پکڑا پولیس نے۔ تو طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، عورتوں کو جان بوجھ کر کے، اور فراڈ بابا ہوتے ہیں وہ عورتوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے ان کی عزت لوٹنے کے بعد ویڈیو بنا دیتے ہیں، وہ ویڈیو بنا کے طرح طرح سے انہیں بلیک میل کرتے ہیں، روز عزت لوٹنے کے لیے، یا روز انہیں پریشان کرنے کے لیے، یہ کام کروانے کے لیے، وہ کام کروانے، طرح طرح کے۔ اور کئی عامل تو ایسے ہوتے ہیں، ایک عامل کا قصہ میں لاسٹ بتا کے ختم کر دیتا ہوں ویڈیو کو۔ ہوتا ہے وہ ایک عورت جو ہے، لڑکی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو اس کی ماں لے کے چلی گئی اسے وہاں علاج کروانے کے لیے۔ وہ بابا تھا یا عامل تھا، لیکن فراڈ تھا، جو بھی تھا فراڈ تھا، عامل ہی تھا، فراڈ تھا۔ تو ہوا یوں کہ لے کر جانے کے بعد میں وہ عامل کیا پتہ ہے کہیں کیوں گئی تھی، اس کی بیٹی پہ اگر کچھ پرابلم ہوگا، شادی اس لیے نہیں ہو رہی، یہ لے کے گئی ماں۔ اب ماں کو بیٹی کی فکر ہوتی ہے، کیوں نہیں شادی ہو رہی، عمر ہو رہی ہے میرے بچے کی، جب لے کے گئی تو اس فرض کیا بنتا عامل کا، علاج کرنا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے الٹا اس لڑکی پہ جادو کر دیا، جادو کر کے آپ یقین مانیں گے رات میں 12 بجے وہ اپنے جادو کے زور پہ لڑکی کو بلا لیتا تھا اپنے پاس۔ وہ اپنے جگہ پہ کچھ ٹھکانہ تھا اس کا، وہاں بیٹھ کے کچھ منتر کچھ تنتر پڑھتا تھا، وہ پڑھنے کے کچھ سفلی عمل وغیرہ کچھ کرتا تھا، جادو کرتا تھا۔ وہ کرنے کی وجہ سے وہ لڑکی چاہے کہیں بھی ہو، گھر میں اس کے کتنے بھی گہری نیند میں سوئی ہو، اٹھ کر اس عامل کے پاس آ جاتی تھی، پھر اس کے پاس وہ اپنے پیر دباتا تھا، اپنا سر دباتا تھا، پھر اس عورت کی عزت بھی لوٹ دیتا تھا۔ ایسا وہ کئی مہینوں تک کرتا رہا۔ جب بعد میں کسی کو پتہ چلا، بڑی گھر والے سوچتے رہے رات میں کہاں جاتی ہے یہ لڑکی، ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، پتہ ہی نہیں چلا انہیں، 2-3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، تب انہیں پتہ چلا کہ ایسا ہو رہا ہے، رات میں کہاں جا رہی ہے بچی۔ جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ عامل کے پاس جا رہی ہے۔ حالانکہ جب وہ لڑکی بستر سے اٹھ کر جاتی تھی اسے ہوش ہی نہیں ہوتا تھا آس پاس کیا ہو رہا ہے میرے، میں کہاں جا رہی ہوں، کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا۔ جب واپس گھر پہ آ کے سوتی وہ، جب صبح اٹھتی تب اسے پتہ ہی نہیں چلتا رات میں کیا ہوا کیا نہیں۔ پھر کسی کے ذریعے اس نے مدد کی، کوئی ایک نیک عامل نے اس کی مدد کی، جو فراڈ عامل نے جو جادو کیا ہوا تھا اس جادو کو ہٹا دیا اس کے سر پہ۔ یاد رکھیے ایسے بھی کرتے ہیں عامل، اس لیے اگر آپ کو کسی عامل کے پاس جانا ہے تو پہلے پتہ کریں کہ وہ صحیح میں سچا عامل ہے یا جھوٹا ہے۔ میرے چینل پہ ایک ویڈیو بھی ہے، صحیح عامل کی پہچان، چاہے تو آپ فراڈ عامل بول کے ایک پلے لسٹ ہے، اس میں یہ ویڈیو ہے، چاہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں یاد رکھیں، کوئی بھی عامل کے پاس، کوئی بابا کے پاس جانے سے پہلے تحقیق یعنی انفارمیشن انکوائری کریں کہ وہ سچا عامل ہے یا جھوٹ ہے، یہ معلوم کریں۔ کسی بابا کے پاس جانے سے پہلے کوئی سچ میں بابا ہے یا فراڈ ہے معلوم کر کے جائیں، ورنہ نہ جائیں۔ میں تو کہتا ہوں ماں بہنیں اکیلے جائیں ہی مت۔ اگر کوئی لگتا ہے آپ کو، چلے بھی گئے، تھوڑا بھی آپ کو شک ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں بتا رہا ہے تو فوراً وہاں سے نکل جائیں۔ تھوڑا بھی آپ کو شک ہو رہا ہے اس کے دیکھنے کی نظر میں، کیونکہ عورتوں کو اللہ نے ایک کوالٹی دی ہے، وہ مردوں کو نہیں دی ہے۔ کیا دی ہے معلوم ہے؟ عورتوں کو اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے، وہ کسی کو دیکھ کر پہچان سکتی ہے وہ اس کی طرف اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اتنی اچھی کوالٹیز دی ہیں، یہ دیکھ کر پتہ لگا سکتی ہے نا آپ۔
تو آپ پتہ کریں. اگر کس نظر سے دیکھ رہا ہے آپ کو, چلو پتہ بھی نہیں چلا, لیکن ایسا کوئی چیز تو پتہ چلے کہ آپ کو یہ غلط ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی شک بھی ہو یہ غلط ہو رہا ہے, تو فوراً وہاں سے نکل کے آ جائیں, پھر آگے کا سوچیں گے. لیکن وہاں پہ کچھ کام مت کریں, نہ ہی کچھ وہاں پہ ٹھہریں. وہاں پہ رکنا آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے, آپ کی عزت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. میرے مائیں بہنیں, میں دل سے گزارش کر رہا ہوں میں آپ سے, ایسے باباؤں سے, ایسے فراڈ عاملوں سے بچ کر رہیں. اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آج کے ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, اور اللہ سے امید ہے آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ, بہت کچھ سیکھنے بھی ملے گا, آپ کو بہت کچھ فائدہ بھی ہوگا. ان باتوں میں تھوڑی سی بھی اگر میری بات بری لگتی ہے, یہ ویڈیو صرف مسلم کے لیے ایسا نہیں ہے, میرے ہندو بھائیوں کے لیے بھی یہی ویڈیو ہے. ایسا نہیں کہ عامل صرف مسلم میں ہوتے ہیں, ہندو میں بابا ہوتے ہیں, سوامیوں. میں ہر سوامی کو فراڈ نہیں کہتا, یاد رکھیں, میں کبھی نہیں, میں یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں ہر عامل ہر بابا فراڈ نہیں ہوتا, تو ایسے ہی ہر سوامی فراڈ نہیں ہوتا. جس طرح ہر جگہ اچھائی و برائی ہوتی ہے, ڈاکٹر میں بھی 1 نمبر 2 نمبر ہوتے ہیں, اس طرح سے عامل میں بھی 1 نمبر 2 نمبر ہوتے ہیں. ہر چیز میں 1 نمبر اچھا اور برائی ہر چیز میں ہوتی ہے. اس طرح سے میرے بھائیوں بہنیں, اگر ہندو کی میری بہنیں اگر سسٹرز کوئی دیکھ رہی ہے ویڈیو, تو وہ بھی یاد رکھیں ایسے فراڈ سوامیوں کے پاس جانے سے بچیں. ایسا نہیں کہہ رہا کہ مت جائیں, پہلے انکوائری کریں وہ سوامی صحیح ہے یا نہیں ہے, جانکاری کریں. اگر صحیح ہے تو جا سکتے ہیں, اپنے بھائی باپ کے ساتھ جا سکتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا سکتی ہیں. اگر صحیح نہیں ہے تو بالکل بھی مت جائیں. اگر میری کسی بات کا برا لگتا ہے آپ کو, تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں. چلیے آج کی ویڈیو بس یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.